بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ۔ 10 منٹ آپ کو نہ ہلنا ہے، نہ ڈلنا ہے، نہ منڈی جھکانا ہے، نہ ادھر ادھر تاکنا ہے۔ وعدہ ہے نا؟ آپ کا بھی وعدہ ہے؟ اس لیے کہ تھوڑی اکیڈمک باتیں ممکن ہے اپنا کیچ کر پائیں، اور 10 منٹ کے بعد جو آپ سننے بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہی سنو۔ پھر وہ بھی سمجھ جائے گا جو یہ سوچ کے آیا ہے کہ میں کچھ نہیں سمجھوں گا۔ لیکن یہ 10 منٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ویری کروشل۔ آیت کا مضمون جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک حصہ اس میں مثلیت کا ہے۔ مثلیت کیا؟ یعنی جو کامن ہو، کیا ہو؟ جیسے 2 آنکھ آپ کے پاس ہے، 2 آنکھ میرے پاس ہے، 1 منہ آپ کے پاس، 1 منہ میرے پاس، 2 ہاتھ آپ کے پاس، 2 ہاتھ میرے پاس، تو یہ سب چیز میں ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، کامن ہے۔ کیا ہے؟ اس کو ہمارے ہاں آپ جب بھی کہتے ہیں سامانیہ ہے نا، سامانیہ کیٹیگری کے لوگ۔ تو ایک چیز وہ ہے جو مثلیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اسی آیت کا دوسرا حصہ فضیلت کا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فضیلت کی طرف وہ کیا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، ملا کے پاس وحی نہیں آتی، رسول اللہ کے پاس وحی آتی ہے۔ اگر یہی فرق سمجھ جاتے تو سعودیہ کا ریال نہ مانگتے، مصطفیٰ کی آل کا دامن۔ تو 2 مضمون، اور یہ 2 مضمون اس لیے ہے کہ ایک نبی کے لیے دونوں ہونا ضروری ہے۔ نبی، یہ جو نبوت ہوتی ہے، کیا بولیے؟ اسٹیج والے تو سمجھ رہے ہیں، آپ بولیے نبوت، رسالت۔ یہ جو نبوت ہوتی ہے اس کی 2 جہتیں ہوتی ہیں۔ کتنی جہت نہیں کیچ کی آپ نے؟ 2 پرسپیکٹیو ہوتا ہے، 2، چلیے آسان کر، 2 درشٹی کون ہوتا ہے، 2 الگ الگ ماپ و دنڈ ہوتا ہے، 2 درشٹی کون ہوتا ہے، 2 جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت فضیلت کی ہوتی ہے، ایک جہت مثلیت کی ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق عروج سے ہے، کس سے؟ یعنی نیچے سے اوپر جانا، جس فضیلت کا تعلق عروج سے ہے، اور مثلیت کا تعلق نزول سے ہے، اوپر سے نیچے آنا۔ اور یہ دونوں جہت، دونوں درشٹی کون، دونوں پرسپیکٹیو، دونوں پوائنٹ آف ویو ہونا ایک نبی میں ضروری۔ اگر نبی کی ہم فضیلت مانیں اور مثلیت نہ مانیں تو خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا کا کوئی مثل بولیے نہیں۔ اور اگر ہم نبی کی مثلیت مانیں، فضیلت نہ مانیں، تو اپنی طرح ماننا پڑے گا۔ اور عام امتی تو امتی، ولی تو ولی، صدیق بھی نبی کی طرح نہیں۔ تو 2 جہتیں ہیں۔ میں نے 10 منٹ کا وعدہ کیا تھا، 2 منٹ ہو گیا۔ 2 جہتیں، ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری ہے، مثلیت بھی ضروری ہے اور فضیلت بھی ضروری ہے، مہانتا بھی ضروری ہے اور شمانتا بھی ضروری ہے۔ آسان ہو گیا کہ نہیں؟ دونوں ہے تبھی نبی۔ ایک کم ہوا تو یا تو وہ خدا ہو جائے گا یا عام بندہ ہو جائے گا۔ اب اس فضیلت اور مثلیت کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں، سمجھ گئے نا، تو اس فضیلت اور مثلیت کی جہت سے نبی کے تعلق سے جو لوگوں نے عقیدے بنائے ہیں، عقیدہ جو بچار دھارا بنائی ہے، وہ 5 طرح کی ہے۔ کئی طرح کی؟ اور ان 5 بچار دھارا میں نبی کا تصور ہے، لیکن بچار دھارائیں الگ الگ۔ پہلی بچار دھارا، پہلا عقیدہ کافروں کا ہے، کافرین کا۔ کس کا؟ ان کا حال یہ ہے کہ یہ فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ They deny absolutely about the dignity of prophet۔ فضیلت کو نہیں مانتے، اور مثلیت کا خوب طاقت سے اقرار کرتے ہیں، مثلیت مانتے ہیں۔ یہ کافر لوگ، انہوں نے نبی کی فضیلت کا انکار کرا اور مثلیت ہی مانا کہ یہ تو ہماری طرح ہے۔
جیسے قوم نوح کہتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ نوح کی قوم نے کہا تھا، حضرت نوح کی، کہ اے نوح تو آنکھ میری طرح، کان میری طرح، منہ میری طرح، سب کچھ تو میری طرح، اور تم نبی اور ہم سادھارن نہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے، کوئی ایکسیپشنل نہیں مانتے، ہم تمہیں سامانیہ مانتے ہیں، معمولی مانتے ہیں، سادھارن مانتے ہیں، ہم اسادھارن نہیں مانتے، تمہیں غیر معمولی نہیں مانتے۔ اتنا کہا تھا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے۔ لبے نوح ہلے، ایسا طوفان نوح آیا، ایسا پرڑے آیا کہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے۔ غلطی کیا تھی؟ اپنی طرح سادھارن انسان مانا تھا، توجہ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، تو یہ ہو گئے کافر۔ ایسے جن جن قوموں نے نبیوں کا اپمان کیا، توہین کیا، وہ ساری قومیں برباد ہو گئے۔ قوم لوط نے نبی کا انکار کیا، برباد ہو گئے۔ قوم صالح نے توہین کیا، برباد ہو گئے۔ قوم عاد ثمود نے کیا، برباد ہو گئے۔ قوم نوح نے کیا، برباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں اکثر نے کیا، برباد ہو گئے۔ جن جن لوگوں نے فضیلت کا انکار کیا وہ کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ آباد وہی رہے جو نبی کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ تو پہلا فرقہ کافروں کا ہے، کس کا؟ ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں، وہ جو کریں لکم دینکم ولی دین۔ یہ فضیلت کو تو نہیں مانتے، مثلیت کو مانتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ زور سے بولو۔ اب آئیے دوسرا طبقہ، دوسرا فرقہ جو ہے وہ مثلیت اور فضیلت کی جہت سے، نبوت کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فضیلت کو تو بہت مانتے ہیں، فضیلت کو مانتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، فضیلت کو مانتے ہیں، مثلیت کو نہیں مانتے۔ یہ مشرک ہیں۔ کون ہیں؟ زور سے بولو ادھر والے۔ ان سے جب پاک نبی کی فضیلت کی ہو تو ہم سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں وہ انسان بھی تو تھے تو نہیں مانتے، جیسے یہود و نصارہ۔ اور ہمارے بھارت میں تمام لوگ جو بنا بنا کے پوچھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کی فضیلت مانتا ہے، بلکہ اتنی مانتا ہے جتنی ماننا بھی نہیں چاہیے، اور جب بات مثلیت کی آتی ہے منع کر دیتے ہیں، نہیں وہ ہماری طرح نہیں، وہ تو سن آف گاڈ ہے، معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ دونوں نبی کو اللہ کا بیٹا مان گئے، یعنی انہوں نے فضیلت تو مانا لیکن مثلیت کو نہیں مانا، یہ مشرک ہو گئے۔ زور سے بولو، کیا ہو گئے؟ تو پہلا طبقہ ہے کافروں کا، جو فضیلت کو نہیں مانتا، مثلیت کو مانتا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے مشرکوں کا، جو فضیلت کو تو مانتا ہے، مثلیت کو نہیں مانتا۔ اور معلوم ہے تیسرا کون ہے؟ مذبذبین، جس کو ہمارے یہاں یو پی بہار کی زبان میں کہتے ہیں یہ پلپلا، ہاں، ظلم یقین والے، جن کے بارے میں قرآن میں ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ وہ کنفیوز ہیں، کیا ہے؟ زور سے بولو۔ ان کو کبھی لگتا ہے فضیلت کو مانے، کبھی لگتا ہے مثلیت کو مانے۔ جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو فضیلت کو مانتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں مثلیت کو مانتے ہیں، کنفیوز۔ صلح کلی کہہ دے تو ایک دم آسان ہو جائے گا۔ وہ مزار پہ بھی جائیں گے، درگاہ پہ حاضری بھی دیں گے، ان کے اجتماع میں بھی جائیں گے، سنی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، پیر صاحب کا ہاتھ بھی چومیں گے اور کہیں گے مرید نہ ہو۔ کنفیوز ہے، مذبذبین بین ذالک۔ یہ مذبذب لوگ ہیں، یہ فضیلت و مثلیت میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، مانیں کیا؟ توجہ چاہوں گا۔ اور چوتھا فرقہ، خاص چوتھا فرقہ جو ہے یہ مداہنین کا ہے۔ کس کا؟ ادھر والے بولو۔ میں نے آپ سے 10 منٹ مانگا تھا، 8.5 منٹ ہو گیا ہوگا۔
ابھی 1.5 منٹ باقی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی کی بات آئے گی۔ مداہنین یعنی گستاخوں کا، گستاخ سمجھے؟ بے ادبوں کا۔ اب بے ادب تو اردو کا لفظ ہے، اب تھوڑا منہ گول کر لو تو بے ادبوں کا، یہ بے ادبوں کا، گستاخوں کا، غداروں کا، مکاروں کا، عیاروں کا۔ یہ کافر و مشرک سے بھی 2 قدم اوپر ہے۔ کافر و مشرک کو تو دیکھ کے آپ مسکرا بھی سکتے ہیں اگر وہ اچھا انسان ہے، ان کو تو دیکھ کے نظر بھی ملانا جائز نہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ فضیلت، توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے، یہ فضیلت کا انکار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے، صرف مانتے ہیں بس، اور مثلیت کا پوری طاقت سے پرچار کرتے ہیں، پوری طاقت سے۔ یہ اپنے چاہے 3 دن کا اجتماع ہو، چاہے 4 دن کا ہو، چاہے 10 دن کا ہو، چاہے 40 دن کا چلہ ہو، یہ پوری تقریر ان کی مثلیت پر ہوتی ہے کہ حضور ہماری ہی طرح تو ہیں، وہ تو انسان ہی ہیں، وہ تو انسان ہی کے گرب سے جنم ہوئے، انسان ہی ہیں، ایسے ہیں۔ مثلیت کا پرچار کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، دوپہر میں کرتے ہیں، شام کو کرتے ہیں، 8 پہر کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے ملا جی فضیلت فضیلت، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم کہاں انکار کرتے ہیں، یعنی صرف یہ فضیلت کو برائے نام مانتے ہیں، اور پوری طاقت سے سعودیہ کا ریال کھا کھا کے یہ صرف مصطفیٰ کی مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں آپ نے کیچ کر لیا ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھے مولوی صاحب ذرا جمعے میں حضور کی فضیلت بھی بیان کرو، یہ معجزہ بھی بیان کرو، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، کرو نا کرو نا، پرچار مثلیت کا کرتے ہیں۔ یہ چوتھا فرقہ ہے، آؤں گا میں ان کے پوسٹ مارٹم پہ، لیکن آؤ 5واں فرقہ سنو، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ۔ 5واں فرقہ ہے مومنین کا۔ کس کا؟ آپ کا، آپ کا، آپ کا، آپ کا۔ پھر سے میں دہرا دوں ایک بار جلدی جلدی۔ پہلا ہے کافرین کا، یہ فضیلت کو نہیں مانتے، مثلیت کو مانتے۔ دوسرا ہے مشرکین کا، یہ فضیلت کو تو مانتے ہیں، مثلیت کو نہیں مانتے۔ تیسرا ہے مذبذبین کا، یہ کنفیوز ہیں، یہ کبھی فضیلت کو مانتے ہیں، کبھی مثلیت کو مانتے ہیں۔ چوتھا ہے مداہنین کا، گستاخوں کا، یہ فضیلت کو صرف مانتے ہیں اور مثلیت کا پوری طاقت سے اقرار کرتے ہیں۔ اور چوتھا 5واں ہے مومنین کا، اہل سنت والجماعت کا۔ اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں سنیوں کا۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ مثلیت کو، یعنی ہم لوگ مثلیت کو صرف مانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی انسان نہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمینہ کے پوت ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، ہم علی کے خسر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ ہم مثلیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن صرف مانتے ہیں، صرف مانتے ہیں۔ اور جب بات فضیلت کی آتی ہے تو سینہ ٹھوک کر کے اس کا پرچار کرتے ہیں۔ ہم اپنے جلسے میں یہ نہیں بتاتے کہ نبی انسان ہے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ حبیب رحمان ہیں، وہ ہیں جن پر اترا قرآن ہے۔ ہم وہ بتاتے ہیں جو خدا بتاتا ہے۔ ارے جب وہ تعریف کر رہا ہے تو پھر ہم تعریف کیوں نہ کریں؟ 10 منٹ پورا ہو گیا، اب آپ سو سکتے ہیں کیونکہ مجھے جگانا آتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے، 5 فرقے سن لیا۔ ایک مرتبہ
ایک گاؤں میں مناظرہ ہو رہا تھا. آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا ایک تڑکا دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب میرا 10 منٹ سماپت ہو گیا. اب میں وہی بولوں گا جو مجھے سمجھانا ہے. ابھی تک تو میں دعا کر رہا تھا سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، اب تو یقیناً سمجھو گے. اجتماع ہو رہا، مناظرہ سمجھتے ہیں؟ ڈیبیٹ، بحث. تو بحث کل ہونی تھی رات میں. سنی علماء کا گروپ بھی پہنچ گیا اور ان کا بھی پہنچ گیا. میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بھی پہنچ گئے. ان کے ملے بھی کتاب چھان رہے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے علماء بھی کتاب. سنی، توجہ چاہوں گا، سنی علماء رات بھر کتابوں میں حضور کی فضیلت تلاشتے رہے. کہاں سے کون سی فضیلت مل جائے، کہاں سے کون سی فضیلت مل جائے، کہاں سے کون سی فضیلت مل جائے. اور یہ لوگ رات بھر حضور کی مثلیت تلاشتے رہے. کچھ ایسا مل جائے کہ یہ اس بات کو گرایا جا سکے، کچھ ایسا مل جائے کہ نبی کے لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا حرام ہو جائے، کچھ ایسا مل جائے کہ علم غیب کا انکار ہو جائے، کچھ ایسا مل جائے کہ حاضر و ناظر نہ مانا جائے، کچھ ایسا مل جائے کہ نبی اور ہمارے میں فرق ختم ہو جائے. یہ رات بھر سمانتا ڈھونڈتا رہا اور وہ رات بھر مہانتا ڈھونڈتا رہا. پوری رات اسی میں گزری. صبح جب مناظرہ شروع ہوا تو جو سنی عالم تھے، یہ سچا واقعہ ہے، حیدرآباد دکن کا، سنی عالم جو تھے وہ مائک لے کے کھڑے ہوئے کہنے گاؤں والوں، اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہ کیا؟ کہ میں رات بھر اور میری پوری ٹیم حضور کی فضیلت کو ڈھونڈ رہی تھی کتابوں میں. فضیلت، حضور کے معجزات کو ڈھونڈ رہے تھے، حضور کی شان رسالت کو دیکھ رہے تھے، حضور کی شان عظمت کو دیکھ رہے تھے. ہم فضیلت ڈھونڈتے رہے اور ان کی اور پوری ٹیم اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مثلیت ڈھونڈتی رہی. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. بتاؤ میری رات اچھی گزری یا اس کی رات اچھی گزری؟ میری رات جنت والی تھی یا اس کی رات جنت والی تھی؟ سارے گاؤں والوں نے کہا رات تو تمہاری اچھی گزری. اسی پہ مناظرہ ختم ہو گیا. اسی درشٹی کون کے فرق نے تفریق پیدا کر دی. مانتے نبی کو ہم بھی ہیں، مانتے نبی کو وہ بھی، مگر ہم اپنے جلسوں میں ان کی طرح مثلیت کا نہیں فضیلت کا پرچار کرنا. اور یہی پرچار، یہی ششٹاچار ہماری اہل سنت کی روح ہے میرے دوست. اسی درشٹی کون کے فرق میں، اس سے پہلے کہ میں اس درشٹی کون کے فرق سے کیا کیا نتیجے نکلے